قانون اور انصاف، عدالتی فیصلوں میں سیاسی مداخلت، لاکھوں مقدمات التوا کا شکار، ذمہ دار کون؟ اسلام آباد میں آج ہم ماہر قانون پشاور سے تعلق رکھنے والے جناب وسیع اللہ سرحانی صاحب کے ساتھ آپ کے غریب خانے پر موجود ہیں۔ ہم اپنے پروگرام قائد کا پاکستان اور قانون دان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا ابتدائی تعارف۔ میرا نام وسیع اللہ سرحانی ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میرا تعلق پشاور سے ہے، پشاور پہ بیسیکلی میرا آفس ہے لیگل اوریکلس کے نام سے۔ میرا تعلق بنو سے ہے، بنو سے علاقہ سرانی۔ اور جو سرانی کے معنی کیا ہے؟ سرانی علاقہ ہے، یہ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک دو علاقے ہیں، سوکڑی اور سورانی۔ تو یہ علاقہ جو ہے یہ کبھی ایک زمانے میں جو بادشاہ تھے اس کی رانیاں تھی اور یہ ان کے نام ہوا تھا علاقہ۔ تو یہ جی ہم جس اس سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے گاؤں کا نام ہے بزیدہ پھوپل حیل۔ تو جو بزید خیل تھے ان کے بچے تھے اور اس میں ایک بچے کا نام پھوپل حیل تھا، تو ہمارا جو علاقہ ہے وہ ہمارے جد امجد کے نام ہے۔ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم بزیدہ پھوپل حیل میں پرائمری اسکول میں نے اپنے بزیدہ پھوپل حیل کی سرکاری اسکول میں پڑھا ہے، اور اس کے بعد چھٹی سے لے کر 10ویں تک میں نے، چھٹی سے لے کر 8ویں تک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 بنو سٹی میں پڑھا ہے، اور پھر 8ویں سے لے کر 10ویں تک میں نے پڑھا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 بنو میں۔ پھر اس کے بعد ڈگری کالج نمبر 2 بنو میں ہمارا ایڈمیشن ہوا، جہاں پر میں نے ایف ایس سی کیا، اور گومل یونیورسٹی سے پھر میں نے LLB کی 2014 میں LLB کمپلیٹ ہوئی ہے۔ تو جس وقت ہم انرولمنٹ بھیج رہے تھے بار کونسل میں، تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ اسلام آباد بار کونسل نئی بن گئی تھی۔ ہم نے انرولمنٹ بھیجی پنجاب بار کونسل میں، تو پنجاب بار کونسل نے کہا کہ ابھی تو آپ کی وہ ریٹرن کر دی کہ جو پریکٹس اسلام آباد میں کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے اسلام آباد بار کونسل بن چکی ہے۔ تو اسلام آباد بار کونسل کے الیکشن نہیں ہوئے تھے، ایڈمنسٹریشن تھی بنی ہوئی تھی، ہم نے پھر وہاں فائل کی، تو ہماری انرولمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد بار کونسل میں ہے۔ سر شعبہ وکالت کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ ہمارا اور آپ کا جو تعلیمی معیار کے حساب سے بہت اچھا تھا، تعلیم کے ساتھ تربیت کا بڑا عروج حاصل تھا۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ تعلیم پاکستان میں عام ہے، تربیت کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ تو اس تربیت کے فقدان کو کیسے دور کیا جائے؟ میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے، ایک تو وہ ایجوکیشن ہوتی ہے جو لوگ سائنس یا باقی علوم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایک وہ پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے جیسے LLB ہو گیا، MBBS ہو گیا، یا انجینئرز ہو گئے، MBA کے، اس طرح کی جو پروفیشنل ڈگریز ہے، اس کے اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بند کیے جائیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ یا بے روزگار ہے، یا اس کو کوئی اور جگہ نہیں مل رہی، یا وہ ساتھ ساتھ کوئی کام بھی کر رہا ہے اور جو جا کے پروفیشنل ڈگری بھی کر رہا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب وہ پروفیشن میں آتا ہے تو پروفیشن میں اس کو وہ ایشوز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا، معیار تعلیم ہمارا بہت زیادہ جو ہے لو کوالٹی کا ہے۔ تیسری جو بیسک چیز ہے کہ ہم نے جو بدقسمت یہ ہے کہ ہم جو ایجوکیشن تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ہم اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ ہم ایک معاشرے کے مہذب اور تعلیم یافتہ انسان بن جائے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی نوکری مل جائے، ہمیں کوئی بڑا کاروبار مل جائے، یا ہمیں جو والدین سے کاروبار ملا وہ اس کو ہم کنٹینیو کر دیں۔ جب سے پرائیویٹ تعلیم عروج پر آئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے تباہی مچا کے رکھ دی، 2 نظامی تعلیم پائے جاتے ہیں ملک میں، اور ایک تو بچہ تعلیم سے محروم، اور 2 کروڑ سے زائد بچے تعلیم سے محروم نظر آتا ہے۔ غریب کے بچوں کو تعلیم کیسے میسر ہے؟ میں آپ کو اس میں 2 چیزیں بتاؤں۔ ایک تو جو آرٹیکل 25A آف دی کنسٹیٹیوشن، اس بات پہ بڑا کلیئر ہے کہ تعلیم فری۔ اب وہ فری کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف فارمیلٹی پوری کریں، اس فری کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کتابیں، یونیفارم، ساری چیزیں پرووائڈ کر دیں۔ ہر وہ سہولت جو ایک امیر کے بچے کو ملتی ہے وہ غریب کے بچے کو بھی پرووائڈ کر دیں۔ اور تعلیم فروخت ہو رہی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عناصر جنہوں نے اس شعبے کو بزنس بنایا ہوا وہ ہے، اور وہ تقریباً ہر سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں
کچھ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں اور کچھ بزنس مین بھی ہیں۔ آپ کے خیال میں نظام تعلیم میں تبدیلی کیسے لائی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریفارمز ہونی چاہیے اس کے بدلے میں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک میں ایک یکساں سلیبس ہو جائیں اور ایک تعلیمی نظام ایسا جو گورنمنٹ اس کی سپرویژن ہو اور یہ پرائیویٹ سیکٹر جو بزنس کرتے ہیں یہ بند کیے جائیں، ساری چیزیں سرکار اپنے آپ کی کیا رائے کہ قائد کے پاکستان میں نئی نسل کا کیا مستقبل ہے؟ قائد کا پاکستان تو جو قائد کا ویژن تھا اس کے مطابق تو بدقسمت یہ ہے کہ نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد کا پاکستان، اگر ہم جہاں پر قائد کے پاکستان کی بات کریں تو ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا اور اپنی زندگی میں جس پر فوکس کیا تھا اس پر۔ سر وکیل بننے کی کیا شرائط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک بہترین انسان شرط ہے، ایک بہترین انسان جس کو یہ سمجھ ہو کہ الوکیل اللہ کا نام ہے تو اس کے نام کی پاسداری رکھ سکتا ہو، میرے خیال میں یہ ایک ہی شرط کافی ہے۔ شعبہ وکالت کی طرف کیسے رجحان ہے آپ کا؟ ایسا ہے کہ میں آلریڈی کسی فیلڈ میں کچھ کام کر رہا تھا سپریم کورٹ میں، اٹارنی جنرل آفس میں، تو جب میں نے دیکھا کہ کچھ وکلاء حضرات ایسے ہیں جو اپنے پیشے کے ساتھ انتہائی سنسیئر ہیں اور وہ بہت قابل ہیں، اور وہ جب عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا کسی غریب شخص کا کیس کرتے ہیں تو اس کو بے پناہ توجہ دیتے ہیں، اور میں یہ سمجھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الوکیل، تو میں نے جب دیکھا کہ کچھ وکلاء جو دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی کما رہے ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ میں پیچھے میں بھی دنیا بھی کماؤں آخرت بھی کماؤں۔ لیگل پریکٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ نے لیگل پریکٹس کس قانون دان سے شروع کی؟ میرے استاد جو ہیں وہ بیرسٹر قاسم عبید ہیں جو سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں اسلام آباد میں، اور سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی بھی رہ چکے ہیں۔ انتہائی قابل آدمی ہے اور مذہبی آدمی ہے، وہ خوبصورت چہرہ ہے، انتہائی قابل آدمی ہے، بیرسٹر ہے، تو وہ میرے استاد ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جو میرے استادوں میں ہے بیرسٹر سعد شعیب وائیں، یہ جنرل امجد شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، تو میں اس کے آفس میں سینئر ایسوسیٹ کام کرتا ہوں۔ اور سر جعلی وکالتی برمار، آپ جیسی پروفیشنل شخصیت بری طرح متاثر ہوتی ہیں، جعلی وکالتی برمار کو کیسے روکا جائے اور بار کی کیا خدمات ہیں؟ میں اس معاملے میں سب سے زیادہ جو اپریشیٹ کروں گا وہ کے پی کے بار کو، کے پی کے پولیس کو اور کے پی کے وکیلوں کو اپریشیٹ کروں گا۔ میں بنوں میں چونکہ میرا تعلق آبائی علاقہ گاؤں ہے تو میں گیا ہوں کچہری میں، تو جیسے ہی انٹر ہوا تو میں نے وہ پینٹ شرٹ اور ٹائی لگائی ہوئی تھی، تو پولیس والے نے کہا کہ کارڈ دکھائیں۔ میں نے کہا میں وکیل ہوں، اس نے کہا جی آپ وکیل ہیں اس لیے تو کارڈ دکھائیں۔ ایک عام آدمی کچہری میں جا سکتا ہے، جو وکالت کی یونیفارم میں جائے گا وہ پہلے کارڈ دکھائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچہری میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یہ پابندی لگائی جائے کہ کوئی وکیل اگر یونیفارم میں آتا ہے وہ سب سے پہلے اپنا کارڈ دکھائے، یا جس طرح آسان سا طریقہ ہے جس طرح سرکاری ملازم میں کوئی بندہ انٹر ہوتا ہے آفس میں تو بایو میٹرک کرتا ہے، تو بایو میٹرک کا پورا پروسیس ایک مرتبہ اسلام آباد بار ایسوسیشن کر چکی تھی۔ چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا سر؟ دیکھیں چیک اینڈ بیلنس میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے نا، وہ یہ درپیش ہے کہ جب ہمارے الیکشن ہوتے ہیں نا تو اس وقت یہ سیاسی لوگ اسٹوڈنٹس کو یا ان کو وہ وکالت کے کپڑے اور یونیفارم پہنا کے وہ اپنے سپورٹرز میں شامل کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ چیک اینڈ بیلنس کی عدالت میں اگر کوئی وکیل پیش ہوتا ہے تو ہم اس کا کارڈ لگاتے ہیں اپنے اس کے ساتھ، ایک بندے کا کارڈ لگا ہوتا ہے، آگے 10 وکیل پیش ہوتے ہیں، جو باقی وکیل پیش ہوتے ہیں اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں۔ تو بار کی کیا خدمات ہیں اس حوالے سے؟ بار نے اس کے حوالے سے کچھ نوٹیفیکیشنز کیے ہیں اور کچھ اسکروٹنی کی تھی۔ اس وقت بھی ہم نے ہمارے بار کونسل میں ایک شخصیت ہے جس کا ہم نے ووٹ بھی میں نے ذاتی طور پر اس لیے دیا تھا کہ جب وہ صدر تھا تو اس نے بہت سارے وکیلوں کی انرولمنٹ کینسل کی تھی، جس میں کچھ ہمارے قریبی دوست بھی آئے تھے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر ان لوگوں کو کوئی مسئلہ تھا وہ کلیئر ہو گیا تو وہ دوبارہ وکالت میں آ گئے۔ نئے وکلاء کو تحفظات، سینئر کی پریکٹس سے نالا، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، شارٹ کٹ جب کیوں چاہتے ہیں جبکہ پروفیشنل پیشہ ہے؟ جونیئر وکلاء جو ہے ان کے دو مسائل میرے نظر میں ٹھیک ہیں، باقی جو اس کی آبزرویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے
جس کے لیے بار ایسوسیشن اور بار کونسل نے زیادہ کام کیا ہوا ہے کہ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، کورس کرا رہے ہیں ہر بار کونسل، اور اس میں ان کو بہت زیادہ ٹریننگ مل جاتی ہے. تو ایک تو اس کی یہ شکایت دور ہو گئی. دوسری بات یہ کہ لائبریریاں بھی کچہری میں، ہائی کورٹ میں ہر جگہ خوبصورت بنی ہوئی، جس اپڈیٹڈ ہے. تو کتاب کی بھی اس کی ہوئی. جہاں تک اس کو یہ تعلق ہے کہ وہ ہمیں کوئی فائنینشلی کریں، وہ کریں، تو دیکھیں وکالت کوئی نوکری ہے نہیں، یہ ایک بزنس ہے. اور بزنس بھی اس طرح کا بزنس نہیں ہے کہ جس میں آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں اور پھر وہ کریں. دیکھیں آپ نے کبھی لوگوں کی خدمت کرنی ہے. آپ نے کبھی بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ میں نے پشتون لائر فورم ہے، اس میں اس کا فاؤنڈر بھی ہوں، اور اس میں نے حصہ لیا. البتہ ایسا ہے کہ میں نے ذاتی طور پر کوئی الیکشن نہیں لڑا، لیکن اپنے ایک دو جونیئر کو اور ایک دو دوستوں کو. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ ANP کا حصہ ہے. ANP سے تعلق ہے آپ کا؟ بادشاہ جی بچا گا. وہ آپ کو کون سی سطح پر کوئی پیشکش ہوئی اس دوران 2014 سے؟ نہیں، کوئی پیشکش نہیں. آپ پروفیشنل وکیل، وکلا کے چند اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ وکلا کے جو سب سے بڑے مسائل ہے وہ شاید اس کے اوپر کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں اگر میں آپ کے سامنے کر دوں کہ ہمارے جو انفارچونیٹلی اپر جوڈیشری کے ججز ہیں ان کی سلیکشن جو ہے وہ پروفیشنل وکلا میں سے کی جائے، جن کو ٹرائل آتا ہو، جن کو یہ پتا ہو کہ کلائنٹ کی کیا اہمیت ہے، جن کو یہ پتا ہو کہ وکیل کی کیا اہمیت ہے اور وکیل نے کرنا کیا ہوتا ہے. اگر یہ مسائل، دوسری چیز یہ کہ آئر اور اسلام آباد میں اسپیشلی چونکہ ہماری پریکٹس ہے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ ایسی جگہ پر ہیں جو آئے روز بند ہوتے ہیں، جو بھی انصاف کی رو میں رکاوٹ بنتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عدلیہ کا کردار سرفہرست ہونا چاہیے اور ٹھیک ہونا چاہیے. سر وکلا کے ویلفیئر فقدان کہاں پیدا ہوتے ہیں، حل کیا ہے؟ اصل میں وکلا جو میں سمجھتا ہوں، کچھ سارے وکلا تو نہیں لیکن کچھ وکلا کی میں بات کرتا ہوں جو اکثریت ہے بیسیکلی، اگر وہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اور اسپیشلی پھر اگر وہ آیات جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سر فہرست کی ہے اگر وہ وکیل اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے تو ہمارے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو تم ایمان لائے ہو. اب ایمان اس چیز پہ کہ اللہ ایک ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ہمیں کہیں لالچ نہیں کرنا چاہیے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وکیل صرف یہ دیکھے کہ وہ کلائنٹ کے حقوق کے اوپر اللہ سے ڈرے، اس کی جو فائل ہے اس کو A to Z فنگر ٹپس پہ اس کے فیکٹس دیکھیں اور اس کے فیکٹس کو قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ وہ کریں. وقولوا قولا سدیدا، یہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے انسانوں کے لیے کہا ہوا ہے کہ جو بھی بولے سچ بولے، لیکن وکیل اگر یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے اپنے کلائنٹ کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنے کلائنٹ کو مسلیڈ نہیں کرنا اور پھر اپنے کلائنٹ کے لیے میں نے کورٹ کو مسلیڈ نہیں کر رہا، تو پھر یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. سر جعلی مقدمات کے حوالے سے جج صاحبان کے پاس عدالتوں میں قلم کی طاقت، جعلی مقدمات کو خارج کیوں نہیں کیے جاتے؟ ایسا ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہمارے اسلام آباد میں اسپیشلی اگر میں بات کروں تو پنجاب میں بھی زیادہ ہے کہ یہی کچہری کے وکلا جب جج بن جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 25 ACPC میں ایک آپشن موجود ہے کہ میں جعلی وکلا کو، جعلی مقدمات کو روکوں، لیکن وہ چونکہ یا پھر اس کو سینئر کا ہوتا ہے یا کسی رشتہ دار کا ہوتا ہے یا کوئی سفارش ہوتی ہے، تو یہ چیزیں درمیان میں بڑا مسئلہ پیدا کر دیتی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جج کو بولڈ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمیں بولڈ جج نظر نہیں آ رہے، جو کچھ ایک آ رہے ہیں پھر وہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کرپٹ جج ہے اور کمزور جج ہے، نالائق جج ہے، تو ان لوگوں کو یہ چیزیں ہونی چاہیے. 2014 سے اگر آپ نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا سول مقدمات، کرمنل مقدمات کے ساتھ شروع کیا، آج کل کن مقدمات پر آپ کی پریکٹس جاری ہے؟ لیکن جو سول اور کرمنل مقدمات کرتے ہیں اس کو لوگ ان راؤنڈر وکیل کہتے ہیں. میرے الحمدللہ سول ٹرائل کیے، کرمنل ٹرائل کیے ہیں، لیکن میرا جو فوکس سب سے زیادہ رکھا ہے میں نے اینٹی ڈمپنگ ایپلیٹ ٹریبونل پہ کام، اینٹی ڈمپنگ جو کا جو لا ہے نیشنل ٹیرف کمیشن کا، تو میں نے زیادہ پریکٹس وہاں پر. سر کسی مقدمے میں آپ کے اوپر بھی کوئی پریشر آیا اور کس طرح حل کیا آپ نے؟ کچھ پولیٹیکل کیسز میں الیکشن کمیشن پیش ہوا تھا اور اس میں بڑا سیریس طریقے سے پریشر آیا تھا. کچھ سروس میٹر میں کیا تھا اور ایک کیس میں نے کیا تھا پشاور میں
وہ اس کیس میں جنرل اٹرنی تھا. تو پرانی بات ہے, میرے اس وقت ایک بیٹا تھا محمد, تو مجھے فون آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو ذبح کر کے بھیج دیں گے. میں نے کہا بسم اللہ, یہ سوچا ہوتا تو ہم وکالت کرتے. وکالت میں نے ذرا ایز اے پیشن لیا ہوا ہے, ایز اے مقدس پیشہ لیا ہوا ہے, تو ہم اس دھمکیوں سے اور ان سے ڈرنے والے, پیچھے ہٹنے والے نہ تھے نہ ہیں, اور انشاءاللہ رہیں گے بھی. بینچ اور بار میں تصادم کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب پرسنل انٹرسٹ شروع ہو جائے وکیلوں کا اور ججوں کا آپس میں, پھر تصادم پیدا ہو جائے. وکلا انتخابات کے موقع پر بار کی قیادت جب منتخب ہوتی ہے تو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر بک جاتی ہے یا ڈوب جاتی ہے, جس کی وجہ سے تصادم پیدا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی میں یہ چیز ایڈمٹ کروں گا کہ جب ہمارے بار کے کچھ نمائندے بار میں آئیں تو انہوں نے صرف پرسنل انٹرسٹ کو رکھا. اس لیے ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کی الیکشن کی حوصلہ شکنی کی جو الیکشن پہ باریک برکم پیسے لگاتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجوہات ہیں کہ فیس ریڈنگ چہرہ شناسائی کے تحت آج کل بینچ وکلا کو سنتی بھی ہے, نظر آ رہی ہے, اور فیصلے کرتی نظر آ رہی ہے؟ اکثر میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل ایسا ہی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. فیس ریڈنگ کے معاملے کو کیسے نپٹایا جائے؟ ایک تو اگر جیسا بانی یہ دیکھیں کہ کوئی وکیل کس کیس کی کتنی تیاری کر کے آئے, اس کی قانونی علم کس حد تک ہے, کتنی نالج ہے اس کے پاس, اور وہ کتنی تیاری کر کے آیا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کو ان وکیلوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ان وکیلوں کو کہ جن کی صرف فیس ویلیو ہے, پھر شکل دکھاتے ہیں اور نہ اس نے کیس تیار کیا ہوتا ہے اور ان کو ریلیف مل جاتا ہے. سول, کرمنل, سائبر کرائم کیا ہے؟ اگر میں قانونی جواب دے دوں تو لمبا بن جائے گا, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں شہریوں میں, انسانوں میں ایک حص ہے جو آپ کو سیولائزیشن یا کرمن کی طرف لے جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے اندر ایک حص ہوتی ہے اور یہ اجاگر کرتی ہے اس کی تربیت, اس کا ماحول اور اس کا معاشرتی پہلو, وہ انسان کو اس طرف لے جاتا ہے جس طرف کا اس کا ماحول. تو سر ان مقدمات سے عوام کیسے چھٹکارا پائے؟ اگر فیئر انویسٹیگیشن شروع ہو جائے, نمبر 1, اور نمبر 2, اگر ملک میں بے روزگاری اور یہ جو لائن آرڈر سچویشن جو اس وقت کرنٹ پورے ملک میں چل رہی ہے, اگر یہ لائن آرڈر سچویشن ختم ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے. جھوٹی ایف آئی آر کی روک تھام کس طرح کرائی جائے؟ اس وقت عدالتیں بھی جن اور پولیس بھی, اور اسپیشلی ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں کچھ بہت قابل جج بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ ڈائریکشن بھی ہے کہ فریولیس ایف آئی آر جو ہے فوراً آپ کمپلیننٹ کے اگینسٹ 182 کی کارروائی کریں اور اس کے اوپر کلندرہ فائل کریں جس میں فیک ایف آئی آر فائل کی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوصلہ شکنی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس رولز میں بھی چینجز کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اور پولیس اگر ہم پولیٹیکل طریقے سے پولیس کو استعمال نہ کریں, اور اس کو جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی 2 حکومتوں نے کے پی میں یہ ایک اچھے اقدام کیے ہوئے ہیں, اگر اس کو تھوڑا سا اور بھی کیا جائے اور پولیس کو تحفظ بھی دیا جائے, کیونکہ کے پی میں بدقسمت یہ ہے کہ پولیس کو تحفظ نہیں ہے. کل بھی ہمارے بنوں میں ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے اور اس میں بہت سارا جانی نقصان ہوا ہے, تو تحفظ بھی ہوا ہے. انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ جاتی ہیں اور ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ جہاں پر ہم انصاف کی فراہمی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلی چیز کرمنل وکالت ہی آتی ہے, کرمنل سائڈ ہی آتا ہے کہ ہمیں پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے, ہمیں انویسٹیگیشن آفیسر کو وہ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ کام یہ ٹیکس کے اوپر اور جو انٹرنیشنل ہماری جیویز سائن ہوئی ہے, ہمارا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, اس پہ کرنا چاہیے, کیونکہ کارپوریٹ اور کمرشل وکالت جو ہے اور یہ سیکٹر یہ بہت بڑا سیکٹر ہے جس سے آپ کو ایک اچھی خاصا ٹیکس ملتا ہے اور اس ٹیکس کے اوپر آپ کا ملک چلتا ہے. 27ویں آئینی ترمیم, آئینی عدالتیں قائم. اعلیٰ عدلیہ کی جج صاحبان بخوبی خدمات انجام نہیں دے پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے. میں تھوڑا سا 27ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ بھی کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر خوش بھی ہوں. روٹیشن بھی ہونی چاہیے. جو وفاقی آئینی عدالت ہے یہ میرے خیال میں ہر ملک میں تقریباً موجود ہے, اور جو کنسٹیٹیوشن معاملات ہے
وہ اس آئینی عدالت کو دیکھنی چاہیے. اور مجھے جو میں آپ کو بڑے خوشی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اوریجنل جورسڈکشن کے لیے, اپیلیٹ جورسڈکشن کے لیے, جس میں انٹرسٹ صرف اور صرف عوام پبلک ایٹ لارج کا ہے, اس کے لیے فری ہو گئی ہے. اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان صرف عوام کے کیسوں پر توجہ دے گی, جو کہ ایک اچھی بات ہے, اور جس سے انشاءاللہ امید ہمیں یہ کہ نظام عدل میں خامیوں کا سلسلہ جاری. جسٹس طارق محمود جہانگیر کی ڈگری جعلی قرار دی جاتی ہے, انہیں نوٹیفائی کیا جاتا ہے. معاملہ جوڈیشل کمیشن کے پاس موجود ہے. حال ہی میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں نوٹیفائی کیا. آپ کیا سمجھتے کہ جسٹس جہانگیر کو نوٹیفائی کرنے کا اختیار چیف جسٹس اسلام آباد کو ہے یا سپریم جوڈیشل کمیشن کو؟ بالکل غلط فیصلہ لیا. کوئی اختیار نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کو کو وارنٹو, کیونکہ یہ تو معاملہ ہی کو وارنٹو کا نہیں ہے. جج کے لیے ایک اسپیشل پروسیجر موجود ہے اور وہ اڈاپٹ ہو چکا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شخص جو ایڈوکیٹ جنرل رہا ہے, اٹارنی جنرل کی شاید رہا ہے ایڈیشنل, اور بڑے بڑے عہدوں پر رہا ہے, بار کے بھی بڑے بڑے عہدوں پر رہا ہے, اور سینئر وکیل ہے, تو اس وقت ان کی ڈگری کسی نے اسکروٹنی نہیں کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار ہائی کورٹ کے پاس نہیں تھا. یہ ججوں کو نکالنے کا, اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا, سسپینڈ کرنے کا, یہ اختیار بھی اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس آ جائے پھر تو ملک میں انصاف کا حکومت پنجاب کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے 94 سول جج صاحبان کو ٹرانسفر کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ ضلع میں کچھ نظام بہتر ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں جو اسلام آباد میں ہم روٹیشن کی بات کرتے ہیں وہ ہم اس روٹیشن کی بات کرتے ہیں. یہ روٹیشن ایسا ہوتا ہے کہ ایک جج اگر ایک جگہ پر زیادہ دیر ہو جائے نا تو اس کے لوگوں کے ساتھ, وکیلوں کے ساتھ, بلکہ موکلین کے ساتھ بھی الیگ سلیگ کی حد تک بن جاتی ہے کہ پھر انسان ہے کہیں نہ کہیں ہو جاتے. تو یہ جو روٹیشن کا معاملہ ہے نا یہ بالکل آئینی ہے اور یہی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو ٹرانسفر کرنے کی وجوہات کیا پیش آئی جس میں جسٹس کیانی صاحب کو لاہور بھیجا گیا؟ دیکھیں وجوہات تو کافی ساری ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو شاید کوئی وکیل ایسے برسلام نہیں رکھے گا, لیکن چونکہ ہم پٹانے پیچھے تو ہٹتے نہیں ہیں کسی معاملات سے. یہی محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, جنہوں نے اسلام آباد بار کو انتہائی کمزور کیا تھا, ریمارکس دیے تھے, ایک وقوع ہوا تھا, کسی نے اس وقوع کی اسکروٹنی نہیں کی کہ وقوع کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, اور اس کی ریزن کیا تھا. اور جب آپ اپنے بار کو کمزور کرتے ہیں, جب اپنے بار کونسل کو کمزور کرتے ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ کڑا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ کڑا کوئی نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ یہ چیز بھی ہے کہ جو کوئی شخص وکیل ہے, میں وکیل ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ میرے کلائنٹ کی کیا انٹرسٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے کلائنٹ کی کیا ویلیو ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ جب عدالت میں کلائنٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کیا اس وقت نظریہ ہوتا ہے, کیا سوچ ہوتی ہے, کیا سوچ کے آیا ہوتا ہے. تو اس وقت اگر جج آپ کو ہیوملیٹ کرے, بدتمیزی کرے, آپ کی بات نہ سنے, کلائنٹ کے سامنے شرمندہ کرے, تو پھر وکیل آپ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں میرا خیال میں کہ عدلیہ میں ختم ہونی چاہیے. وکیلوں کو وہی عزت ملے جو وکیل ایک جج کو دیتا ہے, کیونکہ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر ہے, ایک آفیسر آف دی کورٹ ہے, کورٹ دونوں کا ایک ہی ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بینچ اور بار کا جو درمیان گیپ ہوتا ہے وہ اس کی ریزن ہے. انصاف فراہم کرنے والے اداروں اور عدلیہ سے سیاسی مداخلت کو کیسے ختم کیا جائے؟ انتہائی مشکل ہے. سیاسی مداخلت تو ایک اور بھی نامعلوم مداخلت شروع ہو گئی ہے. سیاسی مداخلت کا آپ نام تو لے سکتے ہیں, اس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر صحافی میں بھی دیکھیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کچھ معاملات ہینڈل کرتے ہیں. جہاں پر وہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں تو ہم نے بھی اس ملک میں رہنا ہے تو بے بس ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو, صحافیوں کو, وکیلوں کو, ججوں کو بولڈ فیصلے دینے چاہیے اور قانون کے مطابق دینے چاہیے. واحد حل ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں. صحافت اور قانون کو پابند کیا جا رہا ہے, قانون بنائے جا رہے ہیں, پابند کیا جا رہا ہے, آزادی کس طرح ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی پابند کر رہے ہیں یہ لوگ غلط سوچ رہے ہیں, کیونکہ ملک جو ہے وہ صرف ایک ستون پہ قائم نہیں ہے. وکالت اور صحافت میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تیسری بار آزادی میں وکیلوں کو اور صحافیوں کو بہت بڑا رول ہے. موجودہ حالات عدلیہ کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں انشاءاللہ
عدلیہ سے بھی کچھ امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو ریفارمز ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں اسپیشلی ٹرانسفر کے حوالے سے اور وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے، یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اچھا ہے. آپ کے تجربات کی روشنی میں نظام عدل کو کیسے مضبوط اور پائیدار بنایا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو مضبوط کر دینا چاہیے. عدلیہ کو اگر مضبوط کیا جائے اور اس کے فیصلوں پہ انٹرفیئر نہ کیا جائے، اور ججوں کو ہائر کورٹ کی جو ہائی کورٹ کی ججز ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر سپریم کورٹ جانے، ان کی اپوائنٹمنٹ صرف اگر میرٹ پہ ہو جائے نا تو یہ اپوائنٹمنٹ آپ کی عدلیہ کو بہت اوپر لے جاتی ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اعلیٰ عدلیہ کی وہ پولیٹیکل بیسس پہ. اگر آپ کے صوبے کی بات کی جائے، ہزارہ گروپ کی بات کی جائے، تو وہاں پر امن و امان کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ بہت برا صورتحال ہے. کل بنوں میں 2 دھماکے ہوئے ہیں اور علماء شہید ہوئے ہیں. ہمارے شیخ ادریس صاحب شہید ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جنگ ڈالروں کی جنگ ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں جنگ ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ صوبائی اور دہشت گردی کی نسلوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ جی سر، دہشت گردی کی نسلوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس، ہم بار بار بنوں میں جب امن کی ریلی نکلتی ہے تو اس کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ پولیس کو ریفارمز کریں اور اس کو مضبوط بنائیں، کیونکہ یہ کام اصل میں پولیس کا ہے. آرمی کا کام ہے بارڈرز کو سنبھالنا. تو اگر بارڈرز بھی سنبھال لیں اور پولیس مضبوط ہو تو یہ حالات ہیں. ہمیشہ آپ کے صوبے نے بے تحاشا جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. سیاستدان ایک پیس پر آ کر صوبے کو امن و امان کے حوالے سے آگے لے کے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. جی. اور کوئی بھی بندہ اگر بڑے سیٹ پہ آتا ہے تو وہ پھر عوام کا انٹرسٹ چھوڑ جاتا ہے، وہ پھر اپنے انٹرسٹ میں لگ جاتا ہے. تو یہ وہ لیک آف انٹرسٹ ہے. بس میرے خیال میں لیک آف انٹرسٹ کے علاوہ پولیٹیکل پرسن کو اور کچھ. صوبہ پوری طرح متاثر ہوتا ہے اور عوام بھی پوری طرح متاثر ہوتی ہے. امن و امان کیسے قائم کیا جائے؟ اگر آپ لوگوں کو سیاسی نعروں کے پیچھے لگائیں گے، اس کو روزگار فراہم نہیں کریں گے، اس کو آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، تو پھر تو کسی چیز کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ خود سمجھیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس امن امان کی ہو سکتی ہے. اسپیشلی اگر آپ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کریں. کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ انشاءاللہ نظر آتا ہے. کشمیر کی بات کرتے ہیں سر. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہے. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی یوم کشمیری یکجہتی کے اوپر بنائی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے سارے مسائل کا حل جو اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش ہوئی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہے. ان کو امپلیمنٹ کرایا جائے، ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، اس کی ایگزسٹنس کو تسلیم کیا جائے جو کہ نہیں ہو رہا. اور میں ایک یہ چیز سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے حوالے سے، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم بھی انشاءاللہ کسی کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. لیکن اگر اس کے اوپر بھی ایک ملکی جو انڈیا اس کے اوپر سیاست کر رہے اور جو اس کو حالات خراب کر رہے، اس کو اگر منع کیا جائے اور قراردادوں کے مطابق اس کو مسئلے کو حل کیا جائے تو واحد حل یہی ہے. 1947 کی دہائی میں نہرو نے ایک قرارداد پیش کی تھی اور خود بھی گئے تھے نہرو. لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ 1947 سے لے کر موجودہ وقت تک سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے. اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ ریفرینڈم، کہ اگر کشمیر میں ریفرینڈم کرایا جائے، جو لوگ انڈیپینڈنٹ وطن چاہتے ہیں اس کو انڈیپینڈنٹ دیں اگر ان کی رائے زیادہ ہے. جو لوگ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ، جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ریفرینڈم میں جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق. مودی سرکار کا اندھا قانون. کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں قید ہیں. مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مشال ملک کی کاوشوں سے یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ دیکھیں، وہ اتنی کوشش کر رہی ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، جو لیڈر اپنے لیڈر کے لیے کر سکتا ہے، وہ کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں. لیکن جو جتنی مظالم انڈیا نے کشمیر میں ڈالے ہیں اور جتنے وہ جس حد تک وہ مظالم کر رہے ہیں، وہ صرف یاسین ملک تو ایک مثال آپ نے دی ہے. اس طرح کے لاکھوں لوگوں کا وہ شہید، روزانہ ایک نہ ایک 2 شہیدوں کی خبر آتی ہے.
مظالم کی, ریپ کی اور بہت سارے انفارچونیٹ واقعات کی جاتی ہے, تو اس میں ہمیں کوئی ان لوگوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے. سر اگر بات کی جائے افواج پاکستان کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر, وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں لیڈران کی وجہ سے کوئی حل نکلے گا؟ کوشش بڑی کامیاب رہی ہے, اور یہ کوشش پریویس حکومت نے بھی کی تھی, اس سے پریویس حکومت نے بھی کی, تقریباً ہر حکومت نے تھوڑا بہت حصہ ڈالا ہے اس میں, لیکن اس دفعہ جو کوشش ہوئی ہے یہ ذرا مضبوط طریقے سے ہوئی ہے. ہماری دعا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں, اور وہ ہے بڑا قابل آدمی ہے, وہ بڑا تسلی سے, طریقے سے اور مشورے سے چلتا ہے, اور جو شخص مشورے سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کامیابی دے گے. سر ایران امریکہ جنگ بندی کے تحت پاکستان کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کچھ اپنے جو مداخلت تھی اس میں کامیاب ہوگا؟ ایک زیادہ حد تک تھوڑا سا کامیاب ہوا ہے. عالمی سطح پر آپ کی اپلیکیشن بڑی بہترین ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کی اپنی کمر تقریباً ٹوٹ چکی ہے, کیونکہ مہنگائی آپ کی بہت زیادہ ہو گئی ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, آپ کے اسلام آباد تقریباً آئے روز بند ہوتا ہے, لیکن سفارتی تعلقات اور انٹرنیشنل سطح پر آپ کی کوشش, پاکستان کی کوشش, پرائم منسٹر صاحب کی کوشش, لوگ اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا, یہ کوشش بڑی کامیاب رہی ہے. سر کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 17 مئی 2026 کو منعقد ہو رہی ہے, جس کی سربراہی جسٹس سدھاردھر رمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو, اور آپ کی کوشش بڑی کامیاب رہی ہے. میں نے آپ کے پروفائل بڑا خوبصورت ہے, آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں ماشاء اللہ, اور جتنی آپ نے کوشش کی میں سراہتا ہوں اس کوشش کو. تھینک یو. کشمیری عوام جو ہے یہ بہت دلیر عوام ہے. میرا بہت زیادہ تعلق ہے کشمیر کے دوستوں, ہمارے اسلام آباد میں بہت سارے وکیل ہیں, اور یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رکھیں گے, ہم بھی اس کے ساتھ ہوں گے, اور اللہ کے فضل سے ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آزادی کا سورج ہم سب دیکھیں گے. اس وقت تو ہم بھی لائن آرڈر کی سچویشن میں ہیں, اور حالات کے تقاضے بھی یہی ہیں, لیکن یہ کشمیر کے لوگ بڑے جفاکش لوگ ہیں. بس صرف ایک میری گزارش یہ ہے کہ وہ صرف یہ دیکھ لے کہ آپس میں جو غدار ہیں اور آپس میں جو ان کے لوگ ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف رہیں, اس کو پہچانیں, جو کہ ہمارے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہے, اور اپنی اتفاق قائم رکھیں. اتفاق میں ہمیشہ رکھیں. آپ کے خیال میں کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار؟ ہر دو صورتحال کا حامی ہوں, ہر دو صورتحال کا حامی ہوں. خود مختار ہیں تو بھی ہم جائیں گے, خوشی ہوگی, اور پاکستان کے ساتھ رہیں گے, ہمارے بھائی ہیں. ویلکم. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا.